بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے میرے معصوم بچے کا گلا دبا کر اسے مار دیا اور پھر الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میرا شوہر اپنی پرانی معشوقہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بچے کا الزام میرے سر ڈال کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ جب اس جج نے مجھے دیکھا تو میرے پیر پکڑ لیے، کیونکہ میں تو اس کی۔ میرا نام کوثر ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا تھا، جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا گلا دبا کر اسے قتل کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شوہر سے جان چھڑا کر کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ اب 1 ماہ کے بعد اسے سزائے موت ہونی تھی۔ میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام حمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس بچے کی گلکاریاں گونجتی رہتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے وہ سب کیوں کر دیا؟ مگر تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا۔ مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کاشف کو پسند کرتی ہو۔ اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے، تاکہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرا بچہ مار دیا اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ حمیرہ بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی باتیں کرتا رہا اور 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کی عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لے لی اور اسے اپنے معصوم بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے حمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دو عورتوں نے حمیرہ کی درگت بھی بنا دی تھی، مگر میں خاموش ہو کر کھڑی رہی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے۔ حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ کی ایک ملاقات آئی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس سے ملنے کون آیا ہے۔ آج حمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ میں سوچنے لگی، آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی؟ خیر، حمیرہ کی والدہ جب اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رکی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ جیل میں موجود قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں۔ تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تمہاری بچی اتنی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے خود ہی اپنے بچے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حمیرہ کی ماں کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہو بھی گئی تو یقیناً اس کی شادی آگے کر دو گی۔ وہاں بچے ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی۔ سارا گناہ تمہارے سر جڑے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ تم سے قیامت والے دن پوچھے گا تو کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور بولی کہ تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے جو اسے ہی اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی۔ کیا پتہ حمیرہ واقعی بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں اسے فوراً سے روک دیا کرتی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔
اب اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ شاید اس سے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی ان کے آس پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے آس پاس چکر لگاتی رہی تھی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا، حمیرہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی، تم بھی مجھے اچھی لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی جان لے لیتی۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا تھا اور حمیرہ بت بنے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تب میں بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لی۔ وہ بس مجھے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اب میں حمیرہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے ہی بچے کی جان لی۔ کاشف کی محبت کیا اتنی بڑی چیز تھی؟ حمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی۔ اسی لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے ہی کھایا کرتی تھی۔ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو تم اس طرح بھوکے رہ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کی جال میں پھنس کر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو بعد میں وہ یہ سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب جب وہ اسے یاد کرتی تھی، شاید اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ اسے بہت تھا، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر حمیرہ نے اپنی امی کو قسم دے رکھی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، دوسری کانسٹیبل گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، میرا احمد زندہ نہیں ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ میں بولی، پھر تم نے احمد کو قتل کیوں کیا تھا؟ حمیرہ کہنے لگی، ہاں، مجھے احمد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن کہنے لگی، میرا احمد میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور ہاتھوں سے اشارے کر کے مجھے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا اور کہتا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں نے کہا، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو نہیں اٹھا پاتی تھی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی۔ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید حمیرہ قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ مجھے دن بدن حمیرہ کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے حمیرہ کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن حمیرہ کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ مجھے کہنے لگی، اب میں اپنے بچے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ملا دے گا؟
تو اس نے اپنے کندھے اچکا دی اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں میں میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ خیر ہائی کورٹ نے حمیرہ کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد حمیرہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی تھی۔ جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور آپ ہیں کہ بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں، میں زندہ نہیں رہوں گی۔ حمیرہ کی والدہ اس سے کہنے لگی، تمہیں قسم ہے اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم بالکل سچ بتاؤ گی۔ حمیرہ خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار حمیرہ کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج نے حمیرہ سے بیان لیا تو حمیرہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے حمیرہ کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ حمیرہ کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے حمیرہ سے پوچھا، آخر ایسا کیا تھا کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب حمیرہ بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، اگر تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب حمیرہ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے اب میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس ایسے کئی کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک اور موقع دے دیا جائے۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی، کہنے لگی، ابھی میری عمر بہت کم ہے، اگر میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرے شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال کرنے لگا۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میرے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین، سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا، وہ تیسرا شخص کون تھا؟ تو حمیرہ کہنے لگی، وہ تیسرا شخص وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں، وہ تیسرا شخص وہ تھا جو ہمارا سکون، چین، سب کچھ خراب کر گیا۔ میں چونک گئی۔ مجھے لگا شاید حمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ اختر اور حمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہماری زندگی میں ندا آ گئی۔ میں نے حیرت سے حمیرہ کی طرف بولا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی ندا، وہ بہت ہی حسین اور پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہ کہتا تھا، ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے جلنے لگی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا تھا۔ ان دنوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، احمد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب اختر مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا کرو۔ میں اکثر ہی اسے اپنے گھر بلا لیتی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا یہی عورت میری خوشیوں کے قاتل نکلے گی۔ ایک دن ندا میرے گھر میری کچن میں چائے بنا رہی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے۔ میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بےہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں پھٹ پڑی۔ میں بولی، تو اچھا یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ ندا تم میری دوست ہو، مگر تم نے تو میری ہی جڑیں کاٹ دی۔
اور اختر مجھے تم سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن اختر نے مجھے میرے بازو پر مارا تو میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں کے بعد میری ڈیلیوری ہو گئی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اختر نے خود ہی میرا بازو توڑا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی کسی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اختر صبح شام یہی کہتا کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ وہ بھی اب میرا دشمن بن گیا تھا۔ اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو اختر میرے ساتھ اور برا سلوک کرے گا۔ یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھی۔ اختر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا۔ کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر پھر آج کل بہت غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت مارنے کو دوڑتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن ان قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا، کیا پتہ اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی تو میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی، یہ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی، کیونکہ احمد کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، میں مر جاؤں گی۔ چند دنوں کے بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں پھٹ پڑی اور بولی کہ میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی۔ اگر میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا تھا۔ وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی۔ احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے، اس کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اسے تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، میری بیوی نے یہ کیا کیا، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، میں اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ حمیرہ رونے لگی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حمیرہ نے یہ سب سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنائی تھی۔
خیر پھر حمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا۔ حمیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا؟ تب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس بیچاری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹکے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ حمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے۔ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ حمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔ آپ بھی اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔